السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میرا محبت بھرا سلام، دل سے دعا کہ آپ سب، آپ کی فیملیز، آپ کے پریوار، آپ کے چاہنے والے سکھی رہیں، امن و شانتی کے ساتھ رہیں۔ 22 اپریل کو پہلگام میں جو دردناک واقعہ پیش آیا، میں ابھی تک اس کے بعد کچھ کہہ نہیں سکا۔ سینکڑوں لوگ مجھے میسیجز بھیجتے رہے کہ آپ کے تبصرے کا انتظار ہے۔ میں سخت بیماری کے دور سے گزر رہا ہوں، اب طبیعت پہلے سے کچھ بہتر ہوئی ہے، تو میں اپنا فرض سمجھ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اس بزدلانہ، ظالمانہ، حیوانی حرکت کی سخت ترین لفظوں میں مذمت کرتا ہوں۔ وہ لوگ جو چھٹیاں گزارنے، روزمرہ کی زندگی سے چند دن نکال کر اپنی فیملیز کے ساتھ کشمیر کی خوبصورت وادیوں میں سکون کے چند سانس لینے کے لیے گئے تھے، اور اس بھروسے پر گئے تھے کہ کشمیر میں امن ہے، ان لوگوں پر جس طرح کا حملہ کیا گیا، جتنے سخت الفاظ میں اس کو کنڈم کیا جائے وہ کم ہے۔ نہتے سیاحوں پر، سیلانیوں اور ٹورسٹ، نوجوانوں، بچوں، فیملیز، مردوں اور عورتوں پر حملہ کر کے ان کو گولیوں سے بھون دینا، سچی بات یہ ہے کہ دلی تمنا ہے کہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے وہ قانون کی گرفت میں آئیں اور سخت سے سخت سزا پائیں، اور اگر ان حرکت کرنے والوں کے پیچھے کوئی اور ہے جس نے اس کو پلان کیا ہے تو اس کو بھی سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ کاش کہ ہماری سرکار اس بات کے ثبوت پیش کر دیتی کہ اس پورے حملے کے پیچھے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، پاکستانی حکومت کا ہاتھ ہے، تو ہم سخت ترین لفظوں میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی اور پاکستانی حکومت کے خلاف بھی تبصرے کرتے، اور ان ثبوتوں پر یقین ہو جانے کے بعد اپنی حکومت سے درخواست کرتے کہ اب دیر نہیں کی جانی چاہیے۔ ثبوت، اب تک کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا، پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کی ڈیمانڈ کے باوجود۔ ظاہر ہے کہ یہ بات انصاف کے ساتھ سوچنے والوں کے ذہنوں میں بہت سے سوالات پیدا کرتی ہے۔ میں تمام کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو، کشمیری نوجوانوں کو، پورے کشمیر کو، اہل کشمیر کو سلام پیش کرتا ہوں۔ دنیا کا ہر اچھا انصاف پسند انسان کشمیر کے لوگوں کے ریئیکشن کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ پورے کشمیر نے ایک آواز میں اس کی سخت نندا کی، اور جس طرح کشمیر کے لوگوں نے ان تمام سیاحوں اور ٹورسٹوں کے ساتھ جو سلوک کیا، جو مہمان نوازی کی، جس طرح اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بلکہ جان دے کر ان کو بچایا، جس طرح معصوم بچوں کو بچایا، اس نے ایک تاریخ بنا دی ہے۔ شاباش ہے کشمیر کے لوگوں، امیر کبیر ہمدانی ہو یا ان جیسے دوسرے اولیاء اللہ کے نیک بندے، جن کی روحانیت آج بھی کشمیر میں محسوس ہوتی ہے، اے کشمیر کے لوگوں، تم نے ان کی یاد تازہ کر دی ہے،
اور یہ میری دلی تمنا ہے کہ بھارت کے ایک ایک انسان تک کشمیر والوں کے ذریعے سے سچائی کی روشنی پہنچے۔ میں بار بار کشمیر گیا ہوں اور میں نے ہر بار یہ محسوس کیا ہے کہ اس زمین میں جو صلاحیت ہے کاش کہ وہ منظر عام پر آ جائے تو پھر بہت دور دور تک محبت اور امن و آشتی عام ہو جائے۔ میں پورے ملک کی طرف سے، تمام مسلمانوں کی طرف سے، تمام دیش واسیوں کی طرف سے اور پوری انسانیت کی طرف سے اہل کشمیر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک اور پہلو ہے جو اس واقعے سے ابھر کر سامنے آیا ہے۔ میں چاہتا ہوں ہر بھارت کا باشندہ اس کے اوپر بہت سیریسلی غور کرے۔ آپ دیکھیے کہ یہ ڈرامہ جو رچایا گیا، اس کے پیچھے اصل مقصد بھارت کے لوگوں کو ہندو مسلم خانوں میں بانٹنا، نفرت کی آگ کو بھڑکانا، یہی مقصد تھا۔ لیکن ایک طرف کشمیری مسلمانوں کا رویہ دیکھیے اور ایک طرف میرے ان ہندو بھائیوں اور بہنوں کا اور میرے بیٹوں اور بیٹیوں کا رویہ دیکھیے جنہوں نے نفرت کے اس پیغام کو قبول کرنے اور غصے میں آ کر اس مسئلے کو ہندو مسلم رخ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ میں اس موقع پر یاد کرنا چاہتا ہوں اپنی نیوی کے آفیسر لیفٹیننٹ ونے نروال کو، جن کی چند دنوں پہلے شادی ہوئی تھی اور وہ اپنی ہنی مون منانے اس منی سوئٹزرلینڈ میں گئے تھے اور ظالموں نے اس نوجوان ہماری نیوی کے آفیسر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ وہ تصویر ساری دنیا کے انسانوں کے دل کو دہلا رہی ہے، جس میں اس شخص کی لاش کے پاس اس کی غمزدہ بیوی نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی۔ میں اگر بیمار نہ ہوتا تو میں آپ سے سچ کہتا ہوں، میرا جو مزاج رہا ہے اور معمول بھی رہا ہے تو میں یہ باتیں ویڈیو میں نہ کہتا، میں کشمیر خود جاتا اور کشمیر جانے کے علاوہ ان لوگوں کے گھر جاتا، اس بیٹی کے پاس جاتا جس نے اتنی سخت صدمے کے باوجود کہ اس کا نوجوان شوہر کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا، اس نے پھر بھی جو کچھ کہا، اس نے کہا کہ کشمیر کے ان لوگوں نے ہمارا دل جیت لیا، جس طرح ہماری مدد کی، جس طرح ہم کو پہنچایا، اپنے گھر لے گئے، کھانے کھلائے، اور کتنے لوگوں نے اس طرح کے بیان دیے۔ یہ بھارت کے مستقبل کے بارے میں، بھارت کی جو اصلی استھتی ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی اجازت دیجیے۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ آج بھی بھارت کے لوگوں کی جو اکثریت ہے، میجورٹی ہے، اس نے نفرت کے چورن قبول نہیں کیا ہے۔ لیکن جو مشکل ہے وہ یہ کہ یہ جو میجورٹی ہے یہ سائلنٹ ہے، یہ آرگنائز نہیں ہو پا رہی ہے، یہ ووکل نہیں ہو پا رہی ہے، اور یہ سڑک پر نکل کر نفرت کے سوداگروں کو جواب نہیں دے پا رہی ہے۔ یہ نفرت کے سوداگر ہمیشہ الیکشن سے پہلے کوئی ایسا تماشا کرتے ہیں۔ ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ لوگ جب ووٹ ڈالنے جائیں تو ان کو نہ مہنگائی یاد رہے، نہ ان کو بے روزگاری یاد رہے، نہ ان کو جھوٹ یاد رہے جو دن رات پروسا جاتا ہے، نہ ان کو یہ یاد رہے کہ کسی نے وعدہ کیا تھا ان سے کہ 15 لاکھ روپے ہر ایک کے اکاؤنٹ میں آئیں گے، نہ ان کو یہ یاد رہے کہ کسی نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اب کوئی آتنکواد کشمیر میں نہیں ہوگا اس لیے کہ ہم نے 370 کو ختم کر دیا ہے۔ انہیں کچھ نہ یاد رہے، نہ کسانوں کو یاد رہے، نہ مزدوروں کو اپنے رائٹس یاد رہیں، نہ دلتوں پر جو ہزاروں سال سے ظلم ہو رہے ہیں ان کو وہ یاد رہے۔ انہیں بس ایک بات یاد رہے کہ میں ہندو ہوں اور یہ سرکار جو ہے یہ ہندوتوا والی سرکار ہے، ہمیں بس اس کو ووٹ دینا ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، میں سچ کہتا ہوں مجھے دکھ ہوتا ہے، ہمارے دیش کو یہ سنگھ پریوار والے اور یہ موجودہ سرکار کہاں پہنچا رہی ہے، کتنی پستی میں لے کر جانا چاہتے ہیں یہ ہمارے ملک کو۔ کیا پوری دنیا میں کشمیر کے اس واقعے پر تبصرہ کرنے والوں کی زبان پر یہ بات نہیں آئی کہ یہ اس حملے کو جو ہونے دیا گیا
یا اللہ نے کرے کروایا گیا، اس کے پیچھے بہار کا الیکشن ہے. اور اسی لیے تو صاحب فورن کے دورے سے جو واپس آئے تو بہانہ تو یہ انسیڈنٹ تھا، لیکن وہ آنے کے بجائے کشمیر نہیں گئے، وہ سیدھے بہار گئے اور وہاں جا کر انہوں نے ایک چناوی سبھا کو خطاب کیا اور للکارا. ہم سب جانتے ہیں کہ اس موقع پر ان کو سب سے پہلے کشمیر جانا چاہیے تھا. پھر یہ خبر تو بالکل حیرت انگیز ہے کہ جب ہمارے ملک کے ایک اور سب سے بڑے ذمہ دار وزیر اعظم کے بعد وہ کشمیر کے دورے پر گئے تھے اور وہاں سیکیورٹی کے سلسلے کی میٹنگ کی تھی انہوں نے اس واقعے سے پہلے، تو اس میں چیف منسٹر عمر عبداللہ موجود نہیں تھے. انبلیویبل ہے یہ بات. اور جب عمر عبداللہ کا نام آیا ہے تو میں عمر عبداللہ کو بھی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. عمر عبداللہ، تم نے جو تقریر کی ہے جموں کشمیر اسمبلی میں، اور جس میں اس نے کہا ہے کہ میرے پاس معافی مانگنے کے لیے الفاظ نہیں، تم نے واقعی اپنے دادا کی یاد تازہ کی ہے. صاف لگ رہا تھا اس تقریر کو دیکھتے وقت کہ تم یہ کوئی بناوٹی سیاسی تقریر نہیں کر رہے ہو، کہ تمہارے دل کی آواز ہے. میں امید کرتا ہوں کہ تم ہمت نہیں ہارو گے، تم اندر کے سارے رازوں کو جان گئے ہو، ڈٹے رہو اور کشمیر کو امن و سلامتی کا ایک گہوارہ بنا دو. بھارت کے عوام کی اکثریت، وہ ہندو ہوں یا مسلمان، وہ سکھ ہوں یا کرسچن، بدھسٹ ہوں یا دلت، سب کے سب تمہارے ساتھ ہیں، کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور تمام انسانیت اور انصاف پسندوں کے ساتھ ہیں. میں اس موقع پر کیسے بھول جاؤں نیوی کے آفیسر ونے نروال کی جو وائف ہے، ینگ وائف ہمانشی نروال، اس نے جو میڈیا سے کہا ہے، واللہ میری آنکھ میں آنسو آ گئے. شاباش شاباش ہمانشی نروال. ہرگز یہ مسئلہ ہندو مسلم کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. جس شخص نے مارا تھا وہ ایک تھا، اور جن سینکڑوں لوگوں نے ہماری مدد کی، ہماری مہمان نوازی کی، ہم کو ڈھارس بنائی، وہ بھی تو سب مسلمان تھے. کاش کہ ہماری کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس الیکشن جیتنے کے لیے کچھ اور بھی ترکیب ہوتی. جو سلسلہ گودرا سے شروع ہوا ہے، گجرات سے شروع ہوا، وہ سلسلہ ہر چناؤ کے موقع پر اسی نسخے پر عمل کیا جاتا ہے اور وہی چورن بھارت کے ووٹ دینے والوں کو کھلایا جاتا ہے. میں بھارت کے تمام شہریوں سے، اس ملک کے خیر خواہ کی حیثیت سے، آپ کے ایک بھائی اور بہن کی حیثیت سے، اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کے ایک انکل کی حیثیت سے آپ سے کہتا ہوں، خدا کے لیے اب اس سازش کو سمجھ لیجیے.